اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اصل میں ایک ویڈیو اسکرپٹ ہے، جی اور یہ ایک بہت ہی گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک حساس بحث چھیڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کو کھنگال رہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں خاص طور پر جو رسم و رواج چل رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کی اصل تعلیمات سے کتنے الگ ہو گئے ہیں، یا ان پر حاوی ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی اسکرپٹ میں دیے گئے نکات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شادی، غمی اور یہاں تک کہ ہماری عبادتوں میں جو طریقے رائج ہیں ان پر اس تجزیے میں کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور یہ سوال بہت بنیادی ہے۔ اس اسکرپٹ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خود کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ صحیح۔ اسکرپٹ کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم دینی احکامات کو ایک طرف رکھ کر ایسی رسومات کو اپناتے ہیں جو یا تو ہم نے خود بنا لی ہیں یا پھر دوسری ثقافتوں سے ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اچھا، تو آج کی گفتگو میں ہم اسی اسکرپٹ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ کون سی رسومات ہیں، ان کی جڑیں کہاں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کے مقابلے میں قرآن و سنت کا نقطہ نظر کیا پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اسکرپٹ کی شروعات ہی اس نقطے سے ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اعمال میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ جی یعنی ہم مانتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور۔ بالکل۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے اسکرپٹ نے 3 بڑی مثالیں دی ہیں: شادیوں میں بے تحاشا فضول خرچی، موت پر تیجا اور 40ویں جیسی رسمیں، اور عبادات میں کچھ ایسے طریقے جو دین میں نئے شامل کر لیے گئے ہیں۔ اور ان تمام دلائل کی بنیاد ایک بہت ہی کلیدی قرآنی آیت پر رکھی گئی ہے جو اس پورے اسکرپٹ کی روح ہے۔ اچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہ ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اس آیت کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسکرپٹ کے مطابق مسلمانوں کے لیے صحیح اور غلط کا پیمانہ ان کے علاقے کا رواج یا خاندان کی روایات نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور ان کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ یہی وہ معیار ہے جس پر ہر عمل کو پرکھا جانا چاہیے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے، خاص طور پر جب شادی کی رسومات کا ذکر آتا ہے۔ جی اسکرپٹ کہتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو ایک انتہائی سادہ اور آسان عمل قرار دیا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہیز، مہندی، مایوں، ڈھولک، ناچ گانا اور پھر ولیمہ پر بے تحاشا اخراجات، اس نے اسے ایک بہت بڑا سماجی اور مالی بوجھ بنا دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں۔ جی، اور اس اسکرپٹ اس معاملے پر بہت دو ٹوک موقف اختیار کرتا ہے۔ وہ ان میں سے اکثر رسومات جیسے مہندی، مایوں اور اپتن کو کا تعلق براہ راست ہندوانہ ثقافت سے جوڑتا ہے۔ اچھا، دلیل یہ دی گئی ہے کہ یہ چیزیں مقامی روایات کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بالکل برعکس اسکرپٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہے جو مسند احمد اور بیہقی میں روایت کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ تو بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ جی بہت۔ لیکن یہاں ایک گہرا سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین میں سادگی کا حکم اتنا واضح ہے تو پھر یہ مہنگی اور دکھاوے والی رسومات معاشرے میں اتنی گہری جڑیں کیوں پکڑ چکی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے صرف لا علمی ہے یا کوئی سماجی مجبوری بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اسکرپٹ براہ راست اس کی سماجی وجوہات پر تو بات نہیں کرتا، لیکن اس کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ اب ایک سماجی دباؤ بن چکا ہے۔ اچھا، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے قرض لے کر بھی یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ صحیح۔ اور اسکرپٹ اس عمل کو اسراف یعنی فضول خرچی قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت 31 کا حوالہ دیتا ہے۔ اور فضول خرچی نہ کرو۔ جی، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسکرپٹ کا موقف یہ ہے کہ جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ سماجی دباؤ کے تحت کر کے ہم برکت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک طرح سے دین پر ثقافت کو ترجیح دینا ہے۔ تو خوشی کے موقع کو مشکل بنانے کے بعد اسکرپٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے غم کے لمحات کو بھی اسی طرح کی غیر ضروری رسومات سے بوجھل کر دیا ہے۔
جی، یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اسلام جہاں زندگی کے ہر پہلو میں آسانی پر زور دیتا ہے، وہیں معاشرتی روایات اسے ہر موڑ پر پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ اور فوتگی پر تو یہ بہت واضح نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اسکرپٹ کے مطابق اسلام موت پر صبر کرنے، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے اور اس کی طرف سے خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت سادہ ہدایات ہیں۔ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ فوتگی کے فوراً بعد تیجا، پھر 10واں، پھر 40واں اور پھر برسی۔ اور ان تمام مواقع پر باقاعدہ بڑے پیمانے پر کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی، جس کا سارا بوجھ اکثر اسی غمزدہ خاندان پر پڑتا ہے جو پہلے ہی ایک اپنے عزیز کو کھو چکا ہے۔ یہاں اسکرپٹ ایک بہت ہی خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، بدعت۔ کیا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں کہ اسکرپٹ کی روح سے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اسکرپٹ بدعت کی تعریف دین میں کسی نئی چیز کو ثواب سمجھ کر ایجاد کرنے کے طور پر کرتا ہے، اچھا، اور اس کی بنیاد بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث پر رکھتا ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ کہ اس حدیث کی سچائی پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ حدیث کے مستند ہونے کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی رد کر دی جائے گی۔ جی، اسکرپٹ کا زور اس بات پر ہے کہ تجیہا، 40واں جیسی رسومات دین کا حصہ سمجھ کر کی جاتی ہیں، اور یہی چیز انہیں ایک سادہ ثقافتی عمل سے بدعت کے زمرے میں لے آتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، اور نہ ہی صحابہ کے عمل میں۔ یعنی اسکرپٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ رسومات دوسرے مذاہب یا ثقافتوں سے مسلمانوں میں منتقل ہوئی ہیں اور انہیں غلطی سے دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ تو بہت مضبوط اور واضح موقف ہے۔ جی، بہت واضح، اور یہ سلسلہ صرف خوشی اور غمی کی تقریبات تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اسکرپٹ آگے بڑھ کر عبادات اور عقائد کے معاملات میں بھی ایسی ہی مثالیں پیش کرتا ہے، مثلاً جیسے مخصوص دنوں کے لیے خود سے وظائف اور تسبیحات مقرر کر لینا جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، یا پھر قبروں پر جا کر چراغ جلانا اور منتیں مانگنا۔ اور اس میں بیماری یا نظر بد سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے تعویذ اور دھاگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اس پر اسکرپٹ کا کیا استدلال ہے؟ نماز میں دہراتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت، جی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اسکرپٹ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت اور مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تو پھر مشکل میں کسی دھاگے، تعویذ یا کسی قبر سے امید لگانا اس عقیدے سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ صحیح؟ اسکرپٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ طریقے توحید کے اس بنیادی تصور کو کمزور کرتے ہیں اور انسان کو اللہ پر توکل کرنے کے بجائے ان چیزوں پر انحصار کرنا سکھاتے ہیں۔ میں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ اسکرپٹ اس مسئلے کو صرف مذہبی دلائل تک محدود رکھے گا، لیکن اس میں ایک بہت ہی غیر متوقع اور جدید پہلو بھی شامل کیا گیا ہے، کون سا پہلو؟ اور وہ ہے سائنسی اور نفسیاتی نقطہ نظر۔ یہ تو بہت ہی غیر روایتی سوچ ہے۔ جی، اور یہی چیز اس تجزیے کو بہت دلچسپ بناتی ہے۔ کیسے؟ اسکرپٹ کا کہنا ہے کہ یہ رسومات صرف گناہ یا ثواب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ہماری دنیاوی زندگی پر بھی بہت ٹھوس اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ قرض لے کر شادیاں کرنے کا جو سماجی دباؤ ہے وہ نوجوانوں میں شادی سے پہلے ہی اینگزائٹی اور ڈپریشن پیدا کر رہا ہے۔ یعنی خوشی کا ایک موقع ایک مستقل ذہنی بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور کیا فوتگی کے رسومات کے بارے میں بھی کوئی ایسی ہی بات کی گئی ہے؟ ہاں، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اسکرپٹ اشارہ دیتا ہے کہ فوتگی پر 40 دن تک سوگ کی مختلف رسومات میں گھر والوں کو مصروف رکھنا انہیں اپنے غم سے صحت مند طریقے سے نکلنے کے قدرتی عمل میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ یعنی جو گریف پروسیس ہوتا ہے اس میں مداخلت ہوتی ہے۔ جی، یہ رسومات اسے مصنوعی طور پر طویل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح تعویذ گنڈوں پر انحصار انسان کو وہم پرستی اور ایک طرح کی نفسیاتی کمزوری میں مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، جہاں وہ اپنے مسائل کے عملی اور حقیقی حل تلاش کرنے کے بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اور اس میں صحت عامہ کا بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے جو آج کل کے حالات میں بہت اہم لگتا ہے۔ بالکل۔ اسکرپٹ کہتا ہے کہ شادی بیاہ اور فوتگی پر ہونے والے بڑے بڑے اجتماعات جہاں سینکڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی ایک بڑا سبب بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس اسلام کی سادگی کو ذہنی،
جسمانی اور معاشرتی ہر قسم کی صحت کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو اس بحث کو روایتی مذہبی دائرے سے نکال کر ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اتنی لمبی بحث، شادی سے لے کر موت تک، عقائد سے لے کر نفسیات تک، ان سب مثالوں اور دلائل کو پیش کرنے کے بعد اسکرپٹ اس مسئلے کا حل کیا بتاتا ہے؟ آخرکار اس سب کا مطلب کیا ہے؟ حل بہت سادہ اور واضح پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسکرپٹ کے مطابق ان تمام مسائل کی جڑ دین سے دوری اور ثقافت کو دین پر فوقیت دینا ہے۔ لہٰذا حل بھی یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے واپس قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ یعنی جب دین اور رواج میں ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ دین کو ترجیح دی جائے۔ بالکل۔ اور اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے بھی یقیناً کوئی حوالہ دیا گیا ہوگا۔ جی، اسکرپٹ اپنے اختتام پر سورۃ النساء کی آیت 19 پیش کرتا ہے جو اس کے پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ اچھا۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی حتمی فیصلہ کن اتھارٹی۔ جی، اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر قسم کے اختلاف اور مسئلے میں حتمی فیصلہ کن اتھارٹی صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسکرپٹ کے نزدیک یہی وہ راستہ ہے جو معاشرے کو ان تمام غیر ضروری بوجھوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو اسکرپٹ کے اہم نکات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس میں مسلم معاشروں میں رائج رسومات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بہت ہی تنقیدی اور بے لاگ تجزیہ کیا گیا ہے۔ جی، شادی بیاہ کی فضول خرچی سے لے کر عبادات میں شامل ہونے والی بدعات تک ہر معاملے پر ایک بہت واضح اور دو ٹوک نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، اور ہر دعوے کی حمایت میں مذہبی اور منطقی دلائل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل۔ اس پورے مواد کا مرکزی پیغام بہت صاف ہے۔ دین کو ان تمام ثقافتی اور روایتی اضافوں سے پاک کیا جائے جنہیں یہ اسکرپٹ غیر اسلامی سمجھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، رہنمائی کے لیے واپس قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی ایک پرزور دعوت ہے، تاکہ دین اپنی اصل شکل میں باقی رہے۔ جی، اپنی اصل سادہ اور آسان شکل میں باقی رہے، نہ کہ رسومات کے ایک پیچیدہ مجموعے کی صورت میں۔ اور اسکرپٹ کا اختتام ایک ایسے خیال پر ہوتا ہے جو واقعی سننے والے کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اس میں کہا گیا ہے، اگر ہم نے آج خود کو نہ بدلا تو آنے والی نسلیں اسلام کو صرف رسومات کا مذہب ہی سمجھیں گی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہری اور قابل غور بات ہے جو ہمارے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی کون سی تصویر منتقل کر رہے ہیں۔